بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گہور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف نو ستے خیرہ پاجی گھبرانا والی گل کوئی نہیں کی۔ جو صبح سے آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی چینلز کے اوپر کہ بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے، جو ظاہر ہے کہ ایک ایشو ہے ادروائز کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ جن کو ہم خیال بینچ کہا جاتا ہے، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کر رہے ہیں، اور وہ جو بینچ ہے انہوں نے ایک سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اس قانون کے تحت کیا ہوتا تھا یا کیا ہونا تھا یا یہ قانون کیا تھا، وہ میں آپ کے سامنے مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں 2 چیزیں تھیں۔ ایک چیز تو یہ تھی کہ جو از خود نوٹس لینے کا اختیار ہے وہ کلے چیف جسٹس نے آپ ہی سامنے آیا کہ وہ ان باتوں کے اوپر جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق سے متاثر ہو رہے ہیں وہ لے لیتے تھے اپنا سو موٹو، اور سو موٹو لے کے تھے بینچ بنایا اور اس کے بعد سماعت شروع ہو گئی۔ اچھا، اب وہ جو بھی فیصلہ دیتے تھے متاثرہ فریق جو ہے وہ اس کے خلاف اپیل میں نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس قانون کے تحت یہ تھا کہ جناب آپ ایک تو اکلے بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرو گے، یعنی ساس کے کہنے پر آپ سو موٹو نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ بنیادی انسانی حقوق جہاں پر ڈسٹرب ہوں گے آپ وہیں پر لیں گے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے گزارش کروں کہ پاناما کا جو ایشو تھا وہ بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں تھا، اس کا سو موٹو لیا گیا، ٹھیک ہے۔ پاناما میں سے اقامہ نکالا گیا، ایک کتھوں بنیادی انسانی حقوق آ گئے۔ اس کے بعد جناب اقامے میں سے میاں نواز شریف نو کٹنا مقصود تھی، نواز شریف نو کٹتا گیا، سینے ٹھنڈ پہ گئی سارے دے۔ اور مجھے صابر شاپر کا وہ بیپر اب تک یاد ہے جب وہ دے رہے تھے کہ جناب اور میاں نواز شریف کو نااہل کر دیں گے، نال لڈیاں پا رہے سی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ پوری چونکہ ایک سازش تھی، جنرل فیض تھا، شروع پاشے تو ہوئی سی، ٹھیک ہے۔ ویسے تو جنرل ضیاء نے شروع کی سی عمران خان لے آنے لی، لیکن پاشا صاحب نے ایکچولی یہ کام شروع کیا تھا، اور پھر وہ ظہیر الاسلام صاحب اور اس کے بعد سارے کیری آن کر دیا ہے نا انہوں، ٹھیک ہے۔ جنرل فیض نے آگے ہوتے بالکل باقاعدہ انہوں پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اتنا 10 سالہ منصوبہ یا 8 سالہ منصوبہ جو تھا، اگے 10 سال رہنا سی انہوں نے۔ خیر وہ اب بندہ سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، انسان کی اپنی ایک پلاننگ ہوتی ہے، کچھ پلاننگز جو ہوتی ہیں وہ قدرت کی ہوتی ہیں، تو قدرت کی پلاننگز نے جتنا ہوتا ہے، انسان جتنا مرضی پرفیکٹ ہونے کی کوشش کرے وہ پھر بھی امپرفیکٹ ہی ہوتا ہے، مکمل نہیں ہو سکتا۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو قانون ہے اس قانون کے تحت آپ اپیل نہیں کر سکتے تھے اگر آپ متاثرہ فریق ہیں، یعنی میاں نواز شریف اپیل نہیں کر سکتا، ریویو میں جا سکتے تھے، اور ریویو کے اندر وہ بہت ہی ہلکا سا چانس ہوتا ہے، اور اس میں وہی جج سن رہے ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے فیصلہ دیا ہوتا ہے۔ اب آپ خود بتائیں، تھک کے بندہ سارے سامنے چٹا تو پیڑے لگتا ہے نا، ویسے کچھ ہوں نے چٹ لیندے نے، لیکن وہ جو صاحب ہوں گے جو بھی یہ فیصلہ دیں گے کہ مسٹر اے بی سی چور ہے، ڈاکو ہے، یا نیک ہے، صاف ہے، پاک ہے، ٹھیک ہے، سادہ کمین ہے، چلو کوئی بھی آپ کہہ لیں، تو وہ ریویو میں جا کے اس کو چینج تو نہیں کریں گے نا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ یار پہلا جڑا میرا فیصلہ سی ادو میری عقل گھٹ سی، ہن میری ود گئی ہے۔ تو بہت ہی ہلکا چانس ہوتا ہے 0.1% کہ وہاں پر آپ کو کوئی ریمیڈی مل سکے۔ اس لیے ایک تو وہاں پر اپیل کا حق دیا گیا تھا، اور دوسرا یہ کہا گیا تھا کہ جو ججز یہ فیصلہ کریں گے 184(3) کے تحت وہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے، وہ اس بینچ میں نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ویسے بھی آئین کا آرٹیکل 10A ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دوسرے فریق کا موقف سنے بغیر اور ہر صورت میں آپ کو انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں، تو وہ اس سے ریلیونٹ ہے۔ بہرحال اب ججز نے کیا کیا، یہ جو ہم خیال ججز نے کہا جاتا ہے، دیکھیں پہلی تو بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر عدلیہ اتنی زیادہ ڈیوائیڈ ہے کہ 3 رکنی بینچ یہ جو بنا ہوا تھا، سب نو پتہ سی فیصلہ کی آنا، وہ 53 ڈیز یعنی 53 دن فیصلے نو سیٹ تھلے دب کے بیٹھے رہے۔ 53 دن بعد جا کے انہوں نے فیصلہ اناؤنس کیا، اور اس دن کیا جب قومی اسمبلی نہیں رہی، انتظار کیا قومی اسمبلی ختم ہو جائے، حکومت مک جائے، پھر اسی چڑھائی کریے تاکہ یہ دوبارہ سے اسمبلی کے اندر چیزوں کو لا نہ سکے، ٹھیک ہے، اور پریشر جو ہے وہ نہ بن سکے، جیسا پہلے آپ کو یاد ہے پریشر بنا تھا بڑا، یہ
خواجہ آصف بولتا تھا روز کھڑے ہو کے, کبھی کوئی حکومتی بندہ بولنا شروع ہو جاتا تھا, جج جڑے سن نا وہ انہاں دیاں نا اتھے ہم خیال ججوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں لتاں کمری ہوندیاں سن, تو چیمبر میں سماعتیں شروع کر دی تھی انہوں نے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ ہوا ہے. اب یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ 81 صفحات ایک ہیں اور 34 صفحات ایک ہیں, یعنی یہ کل ملا لیں تو 125 تو بہتے صفحے نے جڑے کالے کیتے گئے نے ایک اس قانون کے حق میں جو میری نظر کے اندر کالا قانون ہے. اکیلا چیف جسٹس بیٹھ کر اگر لے گا فیصلہ کہ جناب یہ از خود نوٹس میں لے رہا ہوں کیونکہ یہ جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, تو سر پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اس اکیلے چیف جسٹس کو کولیکٹیو وزڈم جتنی ہے پاکستان کے لوگوں کی اس کے اوپر حاوی قرار دے دیا. جیسا کہ آج یہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ, میں اس کو سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی تعداد 220 کے قریب تھی, اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ لاکھوں نہیں کروڑوں ووٹ لے کر آئے تھے. تو کروڑوں لوگوں کی وزڈم ایک طرف, اے پوائنٹ جڑے تین بیٹھے سن نا انہاں دی وزڈم ایک طرف. لوگ ان کو مختلف ناموں سے یاد کر رہے ہیں, میں بالکل نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ معزز ترین جج صاحبان ہیں, قانون اور آئین کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. میں اس بات کو تسلیم کر کے اگلی بات کروں, لیکن سوال اٹھانا تو میرا حق ہے نا سر, سوال تو میں اٹھاؤں گا, یہ میرا کام ہے. سوال کوئی بھی اٹھا سکتا ہے, کسی کو بھی اٹھا سکتا ہے, لیکن سوال ذرا تہذیب کے دائرے میں رہنا چاہیے. اور میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے میں تہذیب کا دائرہ نہیں چھاڑا, تھانوں بھی کہنا تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کریں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جب یہ فیصلہ آ گیا, میں دیکھ رہا تھا ایک جیو ٹی وی اور پھر ARY اور اس طرح کے مختلف چینلز کو میں نے دیکھنا شروع کیا, تو مجھے ایک بڑے سینئر بلکہ دو بڑے سینئر قسم کے صحافی جن کو ایک تو خیر سینئر نہیں ہے اتنے, وہ ایویں پتہ نہیں کیوں سینئر ہو گئے, یہ بھی انہوں نے جمے پالے پوسے پڑھائے لکھائے ہوئے ہیں نا, وہ جنہوں نے موہت پیرزادہ پڑھایا لکھایا سی جمیا پالیا سی, ٹھیک ہے, وہ پھر جسلے گل وسو باہر ہو جاتی ہے نا, جسلے بچہ جوان ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے ماں پیو دے اگے سیدھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے, برے صغیر پاک میں ایسے ہی ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں بچے پیو نوں کہندے نے ساڈا جائیداد چوں حصہ دے کٹ گیا, ٹھیک ہے, رولا پیندا نا. آپ عدالتوں میں جائیں لاکھوں کیس اس طرح کے چل رہے ہوتے ہیں. انج دے بال نے, ٹھیک ہے, جن کے بارے میں پنجابی میں مثال نہیں کہی جاتی کہ گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد, یہ اس طرح کے بچے ہیں جو اب حق مانگتے ہیں. حالانکہ حق تب ہے جب والد نہ رہے, اس سے پہلے حق نہیں ہے, اس تو پہلے جن نے کمایا وہ ہی حق ہے پائیں, ٹھیک ہے. خیر اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دو حضرات جو ہیں, ایک واقعی سینئر آدمی ہیں, چنگا بھلا ہوندا سی ساڈے نال تے یونین جس لیے ہوندا سی تے پتہ نہیں کی ہویا, کراچی کے رہنے والے, میں نام نہیں لے رہا کسی کا, لیکن وہ ایک دم سے ان کے اندر سے یوتھیاپا باہر آیا ہے, مینوں سمجھ ہی نہیں آئی, اور فیکٹس کو وہ غلط بیان کر رہے تھے, اور سارے ٹی وی چینل جو ہیں وہ فیکٹس غلط بیان کر رہے تھے. میں نے اسی وقت ایک ٹویٹ کیا تھا کہ نواز شریف کو ستیہ خیرہ گھبراؤ نا, میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا. اس قانون کے کالعدم ہونے سے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جناب میاں نواز شریف کے پاس اب اپیل کا حق نہیں رہا, اس لیے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اب الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں رہیں گے. اگر وہ اپیل کا حق ان کو ملا تھا, وہ اپیل کرتے تو اس کے بعد یقینی طور پر یہ ہوتا کہ جناب میاں نواز شریف جو ہے وہ بحال ہو جاتے, ان کا نااہلی ختم ہو جاتی, اور پھر وہ الیکشن میں آ جاتے اور چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا راہ صاف ہو جاتا. اچھا جی, تو وہ جو الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی گئی تھی وہ کی کرنا پائیں, وہ بارے میں ذرا دس دیو, ٹھیک ہے. وہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی گئی تھی کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو کوئی بھی نااہل ہوگا یا ادروائز جو کوئی بھی نااہل ہوگا وہ میکسیمم 5 سال کے لیے نااہل ہوگا, میکسیمم 5 سال کے لیے نااہل ہوگا. تو او دے خلاف اپیل کی ہی ہے, تو او دا بھی کوئی فیصلہ دیو ہاں بھلا, نہیں دیں گے اس کا فیصلہ, اس کا نوٹس بھی نہیں لیں گے. کیوں نہیں لیں گے؟ وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو سر. ساسو ماں کا کرش سر, جیلے پہ ہے, اٹک جیل میں, چکی نہیں پیس رہا, ٹھیک ہے وکری گل ہے, لیکن بھائی نو نا دن کو مکھیاں ستاتی ہیں اور رات کو جانور گھور کے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تے چیکاں نکلیاں بہو دیاں, جو ڈٹ کے کھڑا تھا نا انہوں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہڑے پاسے جانا ہے. خیر وہ بھائی صاحب جو ہے اس کا خطرہ یہ ہے کہ کتے 3 سال یہ ہویا ہے,
5 سال کے لیے ہوا ہے، سوری 5 سال کے لیے ہوا ہے نااہل، تو اگر اگلے کسی کیس میں 62(1)(f کے تحت ہو گئے تو پھر یہ بھی ساری زندگی لیے گیا تو گھر جاواں گا تو ساسو ماں گش کھا کے ڈگی ہوئے گی تو بڈھی جڑی جوتی چک لے گی تو کہڑے پاسے جاواں گا؟ یہ پرابلم ہے سر بہت بڑا، ٹھیک ہے؟ سو اس طرف نہیں جائیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب یا جہانگیر ترین صاحب یا کوئی بھی صاحب جو بھی نااہل ہوں گے یا ہوئے ہیں، وہ سر صرف 5 سال کے لیے، 5 سال سے بہتی نااہلی کسی جگہ پہ اب رہی نہیں پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو یہ عمران خان 5 سال کے لیے نااہل ہوا ہوا ہے، لہذا میاں نواز شریف کو ستے خیرہ ہے۔ اچھا ویسے آپس کی بات ہے، اس پارلیمنٹ نے ایک اور قانون بھی جو ہے وہ پاس کیا ہوا ہے، نیب ترامیم والا، یاد کرے 90 دن کا ریمانڈ ہوتا تھا۔ میاں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم، یہ جو ہیں اپنا شاہد خان عباسی، مطلب نہ لے جاؤ، مفتاح اسماعیل، احسن اقبال، آصف زرداری، ان کی بہن، یہ خورشید شاہ صاحب، شرجیل میمن صاحب، آپ نام لیے جائے، ان سب نے 90 دنوں کے ریمانڈ کٹے جی، خواجہ آصف، سب نے 90 دنوں کے ریمانڈ کٹے، اس میں ترمیم کر کے 15 دن کا ریمانڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سرون بھی ختم کر دو، سٹرائک ڈاؤن کرو، چیلنج تو کیتا ہے پی ٹی آئی نے، ان کرو ان سٹرائک ڈاؤن، کیس لاؤ، جان تو پہلے بھی نیک کام کر جاؤ، تاکہ عمران خان جڑا 90 دن کا ریمانڈ کٹے۔ حضور سر ایسا نہ کرے نا، پھر قانون سب کے لیے ایک جیسا کرے، میٹھا میٹھا ہاف ہاف تو کوڑا کوڑا تھو تو نہ کرو سر، ایسا نہ کرو، تہاڈی مہربانی۔ تو اس کو بھی کرے۔ ایک اور بھی کام ہے، وہ بھی کر دے تو سر کیا بات ہے، زبردست ہو جائے معاملہ۔ وہ سر یہ ہے کہ آڈیو لیکس آئی ہوئی ہیں، وہ ولی نیرا فیا، بس وہ نا ماشاء اللہ بھی تو نہ لگاتا کم وقت، وہ والی آڈیو لیک، ٹھیک ہے؟ کے ٹی آر اور ساسو ماں کے کرش ہے جی، وہ گفتگو، وہ بھی بھائن کسی پاسے فیصلہ کر دینا سی، بھی اس کی طرف بھی آئے حضور، وہ بھی نوٹس ایشو ہوئے تھے۔ تو اگر سر کہانی چھیڑنی ہے نا تو پھر ساریاں چھیڑو، مرضی نال نہیں کام ہونا سر، پورے کے پورے داخل ہونا پڑے گا، صفائی پوری کرے گی سر۔ عرفان صدیقی صاحب بڑے ایک دانشور سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے، ویسے مسلم لیگ نون کے اندر دانشوروں کی تعداد ذرا گھٹ ہی ہے، لیکن باہر یہ ایک دانشور سینیٹر ہیں اور استاد ہیں بلا شبہ، اور بڑے سمجھدار آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ بات کرنے والے آدمی ہیں۔ انہوں نے یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر بیان دیا، انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلے واردات بن جائیں تو پاکستانی عدلیہ کا عالمی انڈیکس میں 130واں نمبر حیرت کی بات نہیں۔ سر بہت زیادہ تکلیف کی بات ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر کسی کو اعتبار نہیں۔ آپ یہ دیکھیں، عمران خان کو سزا بھی ہے، یوتھیے تڑفتے پھر رہے ہیں، اس جج کے خلاف بول رہے ہیں کہ انہیں غلط سزا دیتی، اس کی ماں بہن ہی کتی کھلوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 3 معزز ترین جج صاحبان جو پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ کے سینئر ججز ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے، اور باقی جنہیں ساری قوم ہیں وہ انہوں ہم خیال تو پتہ نہیں کی جا رہی۔ سر جب عدلیہ کے اوپر قوم کا ٹرسٹ نہیں ہوگا تو پھر فیصلے ہتھی دستی ہوں گے نا، پھر جیڑا ڈڈ ہوئے گا سر وہ تو ستہ میاں سو ہوئے گا، جو طاقتور ہوگا وہ اپنے لیے انصاف حاصل کر لے گا۔ یہی ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ تو پھر کون سا آئین، پھر کون سا قانون؟ یہ تو جنگل کا قانون ہے، جنگل میں ایسے ہوتا ہے، انسانوں کی بستی میں ایسے نہیں ہوتا۔ بہرحال ہم تو سوال اٹھا سکتے ہیں، ایک نیا خیال دے سکتے ہیں کوشش کر کے، اور ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یار مہربانی کرو، 75 سال ہو گئے یار، 3 دن بعد 4 دن بعد ساڑی 75ویں آزادی دی سالگرہ ہے، 75 سال دا ہو گیا پاکستان، یار بس کر دو، مہربانی کرو، اس ملک کے حال پہ رحم کریں سر، ایسے نہ کریں۔ تسی تے 65 سال دے یا 68 سال دے ہو گئے، گھر چلے جانا، وہ ہونا لے اگلے مہینے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بے تاشا روپیے تسی ایڈے بڑے کٹھے کرنے نے،
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਣੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਖਾਧਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਾਓ ਜੰਮ ਖਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਯਾਰ इंसाफ तो करो, जिस काम के पैसे ले रहे हो काम तो करो यार। हमारी तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है सर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप भी अपनी एक दरख्वास्त डाल दें, शायद समझ जाए। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।